نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ غرض و غایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی غرض اور اس کی کنڈیشن سے سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت نے جو قانون ترتیب دیا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ فرنگی صرف 4 عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ 1 سے زائد نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسلام 4 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور صاحب استطاعت و اقدار کو 4 بیویوں کے علاوہ اگر جسمانی اور مالی طاقت ہو، ہزاروں باندیوں کی بھی اجازت دیتا ہے، جس میں نہ نکاح کی ضرورت ہے اور نہ خلا کا جھگڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معمولی سے معمولی اور ادنا سے ادنا بلکہ بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی گھر کی باعزت اور باعظمت زندگی سے نکل کر بازاروں، دفتروں، فیکٹریوں، کھیتوں میں ناجائز نفسانی خواہشات کا شکار بنتی پھرے۔ اب یہاں سے تو اگر دیکھا جائے تو اسلام کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام سر ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، نہ کہ سر کو ننگا کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے مکتبہ فکر ہیں ان کے اندر عورتوں کو وہ مقام حاصل نہیں جو اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر عورت کو دیا۔ لیکن پھر بھی ہم جو یہودیوں اور فرنگیوں کے جو ڈرامے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے اکثر گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ڈراماز ہوتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آشکار کی جاتی ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ ساس اور بہو کا جھگڑا اور طلاق کی نوبت، اور پھر دوسری شادی کیوں کی گئی، پھر وہ گھر میں سوتن کے جھگڑے اور مختلف چیزیں، یہاں تک کہ عورتیں اپنے بچوں کو اس بات پہ آگاہ کرتی ہیں کہ اگر ان کی سوتیلی ماں آئی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مرد کی جو ضرورت ہے وہ ہے اس حوالے سے کہ مرد کو ایک بہترین انسان کے روپ میں، ایک مرد کے روپ میں، مرد ایک قانون کا نام ہے، نہ کہ وہ عورت کے نیچے لگنے کا نام ہے۔ اگر ہم قانون فطرت کو دیکھیں تو اسلام کے اندر مرد کو گھر کا حاکم تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت نہ تو ہمیں یہود اور نصارہ سے کوئی انسٹرکشن لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ انسٹرکشن ہمیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری انسٹرکشن تو اسلام ہے اور دین ہے جو ہمارا اللہ پاک نے ہمیں آخری دین کے طور پہ ترتیب دیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر میں بہترین طریقے پر بچوں کی تربیت کر سکے، جس کے صلہ میں وہ نان و نطفہ کے لیے بے فکر ہو جائے، وہ صحیح معنوں میں ماں بن جائے، ایسی ماں جس کے پاؤں کے نیچے واقع ہی جنت ہے۔ اب یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں وہ ہے کہ جو تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو کیا ایک عورت جو مارکیٹ کے اندر کام کرتی ہے یا کھیتوں میں کام کرتی ہے، فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، کیا وہ صحیح معنوں میں ایک ماں بن سکتی ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اس لیے ناممکنات میں سے ہے کہ باپ کا کام ہوتا ہے گھر کے نان نطفے کی ذمہ داری ادا کرنا، مرد کا کام ہوتا ہے۔ عورت کا کام گھر کی 4 دیواری کے اندر چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور جب ماں کی گود درسگاہ کی بجائے وہ بچے کی درسگاہ محلے کی ناکارہ بچے یا محلے کے ارد گرد کے فضول ترین کاموں میں مبتلا ہونا، یا ڈرامے دیکھنا، ویڈیو گیمز چلانا، یا پھر اس کے بعد مختلف قسم کے ناول پڑھنا شروع کر دینا اپنے ٹائم کو، کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ ہمیں اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ وقت کہاں گزارا گیا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجئے اور اپنی بیویوں کے لیے نان نطفے کا بندوبست کیجئے، اپنی عورتوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ گھر کی 4 دیواری ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں تحفظ مہیا کرتی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی کام کے، اور وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے نکلتی ہے،
کوئی بیوی بھی اپنے آپ کو بنا سنوار کے نکلتی ہے تو قیامت والے دن مرد سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو اس طرح کی بے روی اس وقت عام ہو چکی ہے جو کہ قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔